کے کبھی کسی بات میں اسے جھڑک دیتے ہیں, کبھی اسے ڈانٹ دیتے ہیں, مگر میرے دوستو جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے, جس رب نے تجھے چلنے کی طاقت دی ہے, جس رب نے تجھے بولنے کی طاقت دی ہے, وہ رب فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو, اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو, اور ان میں سے جو تمہارے پاس بوڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائے, یعنی بوڑھے ہو جائے, تو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, تو انہیں تم تو ڈانٹ اور ڈپٹ درکنار انہیں زبان سے اف بھی مت کیا کرو. ہمارا پروردگار ہمیں اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کو نہ جھڑکو, اس کے کسی بات پہ اف بھی مت کیا کرو. اف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہو, کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہو, آپ کے والد نے اس پر آپ کو منع کیا, آپ اس پر کہہ دیں, جھڑک دیں, اسے ڈانٹ دیں, یہی اف میں شامل ہے. اور اس طرح سے کہنا یہ بھی اف میں شامل ہے. اسی آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ماں باپ کی کسی بات پر جھڑکنا, ماں باپ کی کسی بات کو انکار کر دینا, نکار دینا, یہ حرام ہے, یہ گناہ کا سبب ہے. اس لیے میرے دوست اور بزرگوں, تو پھر قرآن نے کہا میرے ماں باپ سے کیا کیا جائے, تو قرآن نے کہا قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, ان کے ساتھ کوئی تجھے بات کرنی ہو, ان کے پاس کوئی تجھے بات رکھنی ہو, تو ان کے ساتھ نرم مزاجی کے ساتھ اور حسن سلوک کے ساتھ بات کیا کرو. اگر میرے دوستو, اگر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے آپ نے پیش نہیں آیا, تو آپ لاکھ عبادتیں کر لیں, لاکھ ریاضتیں کر لیں, لاکھ بندگیاں کر لیں, کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. آپ کی نماز اسی وقت قبول کی جائے گی جب آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہو, آپ کے زکوٰۃ اسی وقت قبول کی جائے گی جب آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ آپ سے راضی ہو. اسی طرح آپ کی دوسری عبادتیں جو بھی آپ نے کی ہے اسی وقت بارگاہ خداوندی میں قبول کی جائے گی جبکہ آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہو. میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان کو قیامت کے دن لایا جائے گا جس کے پاس نماز کا بھی ثواب ہوگا, زکوٰۃ کا بھی ثواب ہوگا, حج کا بھی ثواب ہوگا, صدقات و خیرات کا بھی ثواب ہوگا, ہر قرض کے بے شمار نیکیاں لے کر وہ بندہ میدان محشر میں آئے گا. اب ہر ایک کا حساب کر دیا جائے گا. ایسے نماز والے ثواب, نماز والا ثواب ہے, زکوٰۃ والا ثواب ہے, الغرض کے بے شمار ثواب والے انسان سے کہا جائے گا انسان تیرا راستہ جہنم کی طرف ہے. فرشتوں سے کہا جائے گا اے فرشتے اس انسان کو جہنم میں ڈال دیا جائے. وہ انسان عالم حیرت میں پڑ جائے گا, مولا تو نے نماز پڑھنے کہا میں نے نماز پڑھی, تو نے زکوٰۃ دینے کہا تھا میں نے زکوٰۃ دی, تو نے حج کرنے کہا تھا میں نے حج کیا, زکوٰۃ و خیرات و صدقات ہر طرح کی نیکیاں میں نے کی, آج مجھے جنت کے بجائے جہنم کی طرف کیوں ڈالا جا رہا ہے. وہاں جتنے لوگ ہوں گے ان کے جاننے پہچاننے والے وہ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے, یہ انسان تو دنیا میں نماز بھی پڑھتا تھا, زکوٰۃ بھی دیتا تھا, نیک کام بھی کیا کرتا تھا, پھر یہ جہنم میں کیوں جا رہا ہے. اللہ سے سوال کیا جائے گا, اللہ فرمائے گا اے بندے یہ صحیح ہے تو نے نمازیں پڑھی ہے, یہ صحیح ہے تو نے زکوٰۃ دیا ہے, یہ صحیح ہے تو نے صدقات و خیرات کیا ہے, مگر تجھے یاد ہے تو نے ایک بار تیرے ماں باپ سے بلند آواز سے بات کی تھی, یہی بلند آواز سے بات کرنا تیرے جہنم میں جانے کا سبب قرار دے دیا گیا. دوستو جب ماں باپ سے ایک بار اونچی آواز میں بات کرنا جب جہنم میں جانے کا سبب ہو سکتا ہے, نیکیاں بیکار ہو سکتی ہے, تو اب وہ لوگ اپنا حساب لگا لیں, اپنا اندازہ لگا لیں جن کے ماں باپ بوڑھے ہیں مگر ان کی طرف ان کی نگاہیں نہیں جاتی ہے, ماں باپ کمزور ہیں مگر ان کی طرف نگاہیں نہیں جاتی ہے. میرے دوستو آج ہم اور آپ سب سے بڑا گناہ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کو قتل کر دینا یا کسی کا مال چوری کر لینا, یہی سب سے بڑا گناہ سمجھتے ہیں. مگر آؤ میں مسلم شریف کے حدیث کے حوالے سے آپ کو بتاؤں, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ کسی کو قتل کرنا نہیں ہے, سب سے بڑا گناہ کسی کی جان مار دینا نہیں ہے, چوری کر لینا یہ سب سے بڑا گناہ نہیں ہے. بے شک یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں, مگر ان گناہوں میں سب سے بڑا, اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ تم کہیں جا رہے ہو اور اس وقت تمہارے ماں باپ تجھے بلائے اور تم کہو میرے پاس ٹائم نہیں, میرے پاس وقت نہیں ہے. ماں باپ کی بات کو ایسا کہہ کر انکار کر دینا یہی سب سے بڑا گناہ ہے. آج ہم غور کریں اپنی زندگی میں, نہ جانے ہم نے اپنے ماں باپ کو کتنے بار کہا ہوگا
کہ میں بولا کہیں ہم جا رہے ہوں گے، اگر ہمارے ماں باپ نے کبھی کہہ دیا کہ اب بیٹا رک جا، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے دوست مجھے بلا رہے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، ایسا ہرگز نہ کیا کریں، کیونکہ ماں باپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، پیارے آقا مسلم شریف کی حدیث ہے، اس حدیث کو ابو داؤد میں بھی نقل کی گئی ہے، اس حدیث کو مشکات شریف میں بھی نقل کی گئی ہے، بخاری اور صحیح ستہ کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ارضى والدیہ فقد ارضى اللہ، جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کیا وہ اپنے خدا کو راضی کر لیا۔ ومن اسخط والدیہ اسخط اللہ، جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے پروردگار کو ناراض کر دیا۔ اس لیے اگر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، اگر اپنے پروردگار کو خوش کرنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ سے راضی نہیں ہیں تو آپ کچھ بھی کر لیں، نہ آپ سے غوث پاک راضی ہونے والے ہیں، نہ خواجہ غریب نواز راضی ہونے والے ہیں، نہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی راضی ہونے والے ہیں، اور نہ مفتی اعظم ہند راضی ہونے والے ہیں۔ الغرض کے اولیاء صلحاء صدیقین شہداء کی جماعت میں سے کوئی بھی آپ سے راضی ہوگا نہیں، بلکہ نبی رسول نبی پاک بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، اور خود پروردگار عالم بھی راضی نہیں ہوگا۔ اگر آپ سے آپ کے ماں باپ راضی ہو گئے تو رب راضی، اور جب رب راضی تو سب راضی ہو گئے۔ میرے دوستو، میں نے اپنی تقریر کے شروع میں ایک آیت کریمہ پڑھی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم بھلائی کو نہیں پا سکتے، یعنی تم نیکیوں تک نہیں پہنچ سکتے، کب تک؟ مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس چیز کو اللہ کی راہ میں جس سے تم محبت کیا کرتے ہو۔ جب تک تم اپنے محبوب شے کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرو، تب تک تم اللہ کی بارگاہ کے قرب کو حاصل نہیں کر سکتے۔ لن تنالوا البر، ہرگز تم بر تک، بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس چیز کو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا اتنی عظیم دولت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کو پانی کے اوپر بچھایا تو یہ زمین ہلنے ڈولنے لگی۔ میرے دوست اور بزرگوں، تو فرشتوں نے پوچھا، پروردگار یہ زمین ہل اور ڈول رہی ہے، یہ زمین حرکت کر رہی ہے، یہ زمین تو تھم نہیں رہی ہے۔ تو پروردگار عالم نے اس زمین کو تھمانے کے لیے اس کے اوپر پہاڑ کو نصب کر دیا، پھر زمین ہلنا ڈولنا بند کر دی۔ میرے دوست اور بزرگوں، جب پہاڑ کو اس زمین پر رکھ دیا تو وہ زمین ہلنے سے، حرکت کرنے سے رک گئی۔ تو فرشتوں نے پوچھا، پروردگار تو نے اس پہاڑ کو کتنی عظیم طاقت عطا فرمائی ہے کہ یہ زمین ابھی ہل رہی تھی، اب یہ زمین ہلنا بند کر چکی ہے۔ میرے دوست، جب فرشتوں نے یہ کہا کہ طاقت کتنی عظیم طاقت دی ہے، تو اللہ نے کہا ہے میرے فرشتوں، صرف اسی کو میں نے طاقت نہیں دی ہے، پہاڑ سے بھی زیادہ طاقت والی چیز میری تخلیقات میں ہے۔ فرشتوں نے پوچھا، پروردگار پہاڑ سے زیادہ طاقت والی شے کون سی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، پہاڑ سے زیادہ طاقت والی شے پتھر لوہا ہے، جو لوہا کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے جو پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر سکتا ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا، پروردگار کیا اس لوہا سے بھی زیادہ کوئی طاقت والی چیز